چلتے کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے بغور خاص یہ سماعت فرما دے کہ خود کو روضے پہ جب چاہ کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا آج کرب و بلا گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے آج کرب و بلا گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے کہ آج کرب و بلا میری ماں کی دعا چلتے چلتے کہ خود کو روضے پہ جب چڑھ کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا آج کرب و بلا گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے کہ آج کرب و بلا گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے مجھے یاد ہے کہ ایک شعر نایاب شاہ کو بہت پسند تھا میں شعر حوالے کر رہا ہوں سماعت فرما لیجیے یاد آ گئی کہ مشق پر جو میں بتلا رہی ہے شام سے یہ صدا آ رہی ہے پیاس سے میرا رشتہ نہ ٹوٹا تھک گئی القمہ چلتے چلتے تھک گئی القمہ چلتے اچھا پرویز بھائی میں پھر سے پڑھوں کہ میں پر بچھانے والے ہیں وہ اپنا بگڑا مقدر بنانے والے ہیں اس میں بہت سے شعر سے ایک شعر کے لیے کیونکہ یہاں کئی انجمن کے افراد کئی انجمن کے صاحبزاد بیٹھے ہیں اور سب سے بزرگ تو اتنی کا میرے خیال میں ڈیزی بھائی نبنے بھائی ہیں انجمن میں تو ابن بھائی پورا بھائی نہیں وہ ابھی جوان تو آتا ہے تو میں ایک شعر پہن کے نہ سکتے رہوں گا کہ جو برچے ملی سے سر پر بچھانے والے ہیں شیر حوالے کرو کہ ہلال ماہ محرم یہ دے رہا ہے صدا حسین ہندو میں تشریف بلانے والے ہیں یہ دے رہا ہے صدا حسین
की हूर و ملک یہ سب حسین کا جھولا جھلانے والے یہ سب حسین کا جھولا جھلانے والے ایک مرتبہ دو شعر تین شعر کر دوں گا جبریل صبر شیطان اثر دیکھتے رہے کہ صبت نبی کی فضل ظفر دیکھتے رہے کہ آبی بچا نہ پائے سکینہ کی بالیاں ارے آبی بچا نہ پائے سکینہ کی بالیاں آنکھوں سے آنسوں کا سفر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیطان کہ قرآن پڑھ رہا تھا سنا پر سر حسین ارے قرآن پڑھ رہا تھا سنا پر سر حسین کل انبیاء حسین کا سر دیکھتے رہے کہ اللہ جانے کون سے دل سے شہ زمن اپنے جگر کا زخمی جگر دیکھتے رہے صرف تصور شرط کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو چھاڑ دی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو چھاڑ دی اور دیکھا جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے کہ کرب و بلا سے شام تلک عابدِ حزین عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے کہ جبریل بہترین کلام اور بہترین سوچ پیش کر رہے تھے محترم چندن ثانیہ فیض آبادی. اب میں گزارش کر رہا ہوں ہماری فہرست کے آخری شاعر ڈاکٹر نایاب ایابی صاحب سے میں ملتمس ہوں ایک بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال. اور جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے اس محفل کے ناظر پاشا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ حضرات ان کی بھی صحت کے لیے اور نایاب بھائی کی بھی صحت کے لیے بلند ترین نعرہ سلوات پیش کریں. اللہ چونکہ
ہم سب آپ کو سننا چاہتے ہیں جہاں سے چندن صاحب نے بات ختم کی اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے چند شعر میں آپ تک پہنچا دوں اللہ بھائی. اس سے پہلے کہ میں کچھ شعر سناؤں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ رہتے تھے پاکستان اور مجلس وفا یہاں ہو رہی ہے یہ پاسپورٹ ہے ہوتا رہا لیکن اتنی شدت سے انہیں یاد کیا جا رہا ہے یہ کیوں؟ 2-3 مصرع دیا گیا تھا پاکستان کراچی میں لائے نبی علی کو خدا کے مکان سے یہ مصرع تھا. تو مولا کا اور کہ یہ کس کی بستی ہے تو کہا کہ یہ مخالفین کے کہا کہ پروردگار کے ہیں یہی محبوب ہے کہا کہ کس کی بستی ہے کہا کہ یہ حافظ شاہد والی مولانا کہا پوری دنیا میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ برسوں سے وہیں رہتے تھے پھر یہاں سے کیا مطلب ہے لائے نبی علی کو خدا کے مکان سے جس نے مجھے بلایا ہے ہندوستان سے میرا ہے یہ سوال اسی میزبان سے جس نے مجھے بلایا ہے آج ہندوستان سے میرا تھا یہ سوال اسی میزبان سے سید محمد طاہر فلاح بھائی میرا تھا یہ سوال اسی میزبان سے. احمد الہ آبادی کیوں لکھتے تھے رہ کے وہاں جس کو بھی دیکھیے 2 نسلیں گزر رہی بنگس دل گرامی لکھنوی الہ آبادی لکھے پڑے 2 نسلیں گزر رہی ہیں پھر بھی شدت سے لکھے پڑے ہیں الہ آبادی دل گرامی فلاح بھائی جس نے مجھے بلایا تھا ہندوستان سے شاید جواب آپ تک پہنچ جائے دعا چاہتا ہوں جس نے مجھے بلایا تھا ہندوستان سے میرا تھا یہ سوال اسی میزبان سے. احمد الہ آبادی کیوں لکھتے تھے رہ کے وہاں احمد الہ آبادی کیوں لکھتے تھے رہ کے وہاں بنیاد دور ہوتی نہیں ہے مکان سے بنیاد دور ہوتی نہیں ہے مکان سے. احمد الہ آبادی کیوں لکھتے تھے رہ کے وہاں بنیاد دور ہوتی نہیں ہے مکان سے. ہجرت ہے کہ رسول میں ہجرت میں ہم بھی ہیں کیا دعا چاہتا ہوں ہجرت ہے کہ رسول میں ہجرت میں ہم بھی ہیں کیوں شاعر جل رہے ہیں مہاجر کی شان سے ہجرت ہے کہ رسول میں ہجرت میں ہم بھی ہیں کیوں شاعر جل رہے ہیں مہاجر کی شان سے. ہجرت 2-3 شعر میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ 2-3 شعر آپ نے ایک قیمتی جملہ کر دیا تھا کہ جہاد اور صلح کو امن کی بے مثل سیاست کہیے صلح کو امن کی بابا بھائی صلح کو امن کی بے مثل سیاست کہیے خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے. خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے. کل شاید آپ کی تقریر پہ کچھ روشنی پیش کرنا چاہتا ہوں رحمت. صلح کو امن کی خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے. لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے
غنیمت کہیے، خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے، خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے، حق زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے، حق زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے، سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے، سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے، سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا، سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا، شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے، شیخ جی کچھ تو صحیح اس کی حقیقت۔ بڑا چار مصرے آخری کے پیش کرتا ہوں مولانا فرمائیے۔ ایک صاحب ابھی ٹی وی پہ مسلسل روتے رہے، خدا نہ کرے جب جب اس طرح کی بات کہیں گے حسین والوں سے جو ٹکرائے گا تو اس کو تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے۔ منور رانا صاحب انہوں نے کہا کہ سجا کے پلکوں کے اپنے بہت ہی غلط سے نمائشی آنسو، ہمارے آنسو کو نمائشی کہا، اٹھائے پھرتے ہیں ہم کو وہ تعزیے کی طرح، یعنی تعزیے سے اس کی مثال دی۔ صورتحال کیا ہوئی ملام ہوئی، ان سے بڑھ کر کے ایک رئیس انصاری صاحب نے انہوں نے کہا حسین اپنی شہادت کے سرخرو ہے مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں، اگر جواب آپ تک پہنچا تو ہم چاہتا ہوں اور زحمت تمام ملازم بھائی قوم کی خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، جو ہے بے دین کو کہتے ہیں شہادت کہیے، اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کوئی نشکوں کی جنت کہیے، اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں ایسے رومال کوئی نشکوں کی جنت کہیے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے، شیخ جی شوق سے پھر رونے کو بدعت کہیے، شیخ جی شوق سے پھر رونے، شکریہ ڈاکٹر نایاب بنیادی صاحب سے مولانا موصوف تک مربوط کرتے ہوئے میں یہ باتیں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ کافی حضرات کل بھی اسی مجلس میں موجود تھے اور مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ نے جو باتیں گوش گزار کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ موت کی تمنا کرو تاکہ صادقین میں شامل ہو سکو، تمہیں صادقین کہا جا سکے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آج تک کوئی بھی مفکر یہ نہیں بتا سکا کہ امام حسین کا سفر کس لیے تھا، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے حل کیا۔ انہوں نے کہا دنیا کے جتنے راہبر ہوتے ہیں وہ دنیا میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، واحد امام حسین ہیں جنہوں نے اپنی ملت کو مرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ یہ امام حسین کے سفر کا سب سے قیمتی مقصد تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں کل کی مجلس میں جو کہا وہ یہ کہا کہ آج ایسے حالات ہو چکے ہیں کورونا کی وجہ سے، جبکہ ان کا جملہ بہت بہترین تھا، اس کو آگے تک جانا چاہیے کہ کورونا ایک بیماری ہے لیکن سرکاری ہے، یہ اچھا جملہ ان کا تھا۔ لیکن وہاں کے بعد انہوں نے جب وہاں پر رکے تھے کہا تھا لوگوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واحد یہ ہماری ملت ہے کہ جس نے اس بیماری میں بھی جب پوری دنیا اپنے دروازوں کو بند کر رہی تھی ہم اپنے عزاخانوں کے دروازوں کو کھول رہے تھے، اور ہم بتا رہے تھے کہ ہم نے صف ماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا، گھر فاطمہ زہرا کو بلانا نہیں چھوڑا، سر کٹتے رہے ہوتے رہے، ہاتھ قلم بھی شیعوں نے مگر کربلا جانا نہیں چھوڑا، شیعوں نے مگر کربلا جانا نہیں چھوڑا، عیسیٰ کی سرے دار زبان کٹ گئی لیکن حیدر کے فضائل کو سنانا نہیں چھوڑا، حیدر کے فضائل کو سنانا نہیں چھوڑا۔ آئیے انہی معروضات کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں ایک بلند ترین نعرہ صلوات
نے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو اشارہ سنا. سید محمد احمد ابن سید انوار. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے کل آپ کی خدمت عالیہ میں بھی گزارشات کی تھی. وہ تقریباً اسی طرح کا ایک موضوع تھا جو میں نے کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا. آج بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پر تھوڑی سی دیر برقرار رہوں اور یہ سوچ کر کہ وہ موضوع مجھے ایسا لگا کہ کل آپ نے بہت شغف کے ساتھ سنا ہے اور یقیناً موت کے موضوع پر بولنا بھی اتنا ہی محال ہے جتنا سننا محال ہے. جیتے جی لوگوں کو موت کے تذکرے سنانا یہ ایک عجیب و غریب تو لگتا ہے مگر ظاہر سی بات ہے یہ زندگی کے لیے نہیں آئی ہے. یہ زندگی کے لیے نہیں آئی ہے. یہ زندگی مرنے کے لیے آئی. ہم اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے, مرنے کے لیے آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ جیون موت کے صدقے میں ملا ہے. زندگی جو ہمارے پاس ہے موت کے صدقے میں. جب جیون ہے ہی موت کے صدقے میں تو بحث موت پہ ہونی چاہیے, جیون پہ نہیں. سمجھنا موت کو چاہیے, زندگی کو نہیں. یہی وجہ ہے جو عقل مند تھے انہوں نے جینے کے لیے یہاں پر وقت گزارا اور کچھ نہیں کیا. آج میں اپنی حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے بچے اوب جاتے ہیں کہ ایصال ثواب کی دنیا اب اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے, نہ منگل چھوٹ رہا ہے نہ بدھ. یہ مولوی بھی پتہ نہ آوارہ وطنی کے کتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جمعرات کو بھی حاضر ہیں, اتوار کو بھی حاضر ہیں. آخر موجز نما میں عشرہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ روز رکھنا, ابھی عابد بلگرامی پہ, ابھی کوئی ہے. کیا ہے, روزانہ فرش بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں ایصال ثواب. ہمیں عزاداری کا دور آنے والا ہے, تھوڑا ایصال ثواب کو کم کرو, تھوڑا سا ہم ریلیف کر لیں, پھر اس کے بعد اپنا عزاداری کریں گے. یوں تو روزہ 2 مہینے تو مجلسیں ہونے ہی والی ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کا اگنا اپنی جگہ ہے مگر حقیقت کا اگنا اپنی جگہ ہے. متوجہ رہیے گا, میری 2 باتیں بھولیے گا نہیں. ایصال ثواب قوم تشیع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری قومیں تو بھول چکی. ایصال ثواب قوم تشیع میں اس کی ملی زندگی کا اعلان عام ہے. لفظوں کو بعد میں جوڑ کے رہیے گا. ملی زندگی کا اعلان عام ہے.
جب تک شیعہ قوم ایصال ثواب کے فرش پر بیٹھی ہے، اس بات کا خود بخود اعلان ہو رہا ہے کہ اس قوم میں ہمدردی زندہ ہے۔ ایک ایک بات کو متوجہ ہو کر، اس قوم میں جب تک یہ ایصال ثواب کے فرش پہ بیٹھے ہیں، آدمی کا انتقال ہوا پاکستان میں، غلام عباس نے پوسٹر چھپوایا ہندوستان میں، الہ آباد کی قوم بے تحاشا یہاں آ گئی۔ اگر یہ ہمدردی نہیں ہے تو کیا نوٹ مل رہے ہیں یہاں؟ کیا جاگیریں بٹ رہی ہیں یہاں؟ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک ہی چیز لے کے آئی ہے جس کا نام ہمدردی ہے۔ جب تک تم ایصال ثواب کے فرش پہ بیٹھے ہو، خود بخود یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ اس قوم میں ہمدردی زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں نے ایصال ثواب کو چھوڑ دیا ہے، ان میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ان میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب سنیے، جہاں ہمدردیاں کم ہو جاتی ہیں ظلم بڑھنے لگتا ہے، جہاں ہمدردیاں کم ہو جاتی ہیں ظلم بڑھنے لگتا ہے۔ ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے آتنکواد۔ اب آپ نے چھوڑا، جنہوں نے فاتحہ کو چھوڑا تھا وہ آتنکوادی بنتے چلے گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تم کسی بھائی کے مرنے میں آئے، کسی کے بھائی کے پرسے کو آئے، کسی کے بھائی کے ایصال ثواب کو آئے، کسی کے باپ کے ایصال ثواب کو آئے، کسی کے بیٹے کے ایصال ثواب کو آئے، آپ ہمدردیوں کا ایک گلدستہ لے کر فرش تعزیت پہ آ گئے۔ جب آپ آئے تو اس بات کا اعلان ہو گیا کہ یہ ہمدردیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عوام کے لیے کس قدر وابستگی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سنیے کہ جس قوم کا آدمی کسی کے عوام کو نہ رویا، وہ اپنے امام کو کیا روئے گا؟ یہ جو آج ایک دنیا ایصال ثواب سے ہٹ رہی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ان سے کہ کرو، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کر رہے ہیں ان کا فائدہ اتنا زبردست ہو رہا ہے کہ ان کی قوم کے بچے آتنکواد سے بچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم پہ آتنکواد کا ٹھپا لگ رہا ہے، مگر ان پہ نہیں لگ رہا ہے جو امام باڑوں میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں تمہاری دولت نے بچایا، تمہیں عزاداری نے بچایا۔ دولت اور مالداری تمہارا اعلان کرتی ہے، عزاداری قوم کا اعلان کرتی ہے، عزاداری قوم کا اعلان کرتی ہے۔ اب ایصال ثواب کا ایک ذرا قدر فائدہ بھی میرے سامنے ہے اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ یہ کیا کہ بدھ کو بھی جمعرات کو بھی ہم بھی جانتے ہیں کہ کورونا وائرس میں انہوں نے کالجوں کو بند کر رکھا، اب بچے کو پڑھنے پڑھانے کا کام بھی نہیں رہا۔ جب کام کچھ نہیں رہا تو کام کیا ہے؟ اب ہم ویک اینڈ بھی نہیں دیکھ رہے، اور ویک اینڈ بھی ہوتا تب بھی یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا کہ انہوں نے عزاداری اور تعزیت دونوں کو سامنے رکھا کہ ایصال ثواب میں مجلسیں کرانا۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس مجلس تعزیت تک کبھی نہ آتے اگر پہلے سے کسی مظلوم سے محبت نہ کر رہے ہوتے۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ دیکھیں اب الہ آباد کی زبان بولوں گا، اگر کل کی عزاداری نہ ہوتی تو آج کسی کی تعزیت بھی نہ ہوتی۔ اگر کل کی عزاداری نہ ہوتی تو آج کسی کی تعزیت نہ ہوتی۔ آپ عزاداری سے یہاں تک کا سفر کر کے آئے ہیں، کیوں کر کے آئے ہیں؟ اب رہ گئی یہ بات کہ مولانا اس کا ایصال ثواب کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک ماتر فائدہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ کیا کسی نے چغلی کی ہے؟ کسی نے جھوٹ بولا ہے؟ کسی نے کوئی نفرت کا کاروبار کیا ہے؟ کسی نے غیبت کا کاروبار کیا ہے؟ مجلس میں اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ مجمع بیٹھا ہے، مجلس کی گارنٹی ہے کہ وہ تمہیں گناہ نہیں کرنے دے گی۔ کیا بڑی بات ہو رہی ہے، کیا بڑی بات ہو رہی ہے۔ مجلس کی گارنٹی کیا ہے؟ مجلس کی گارنٹی ہے کہ وہ تمہیں گناہ نہیں کرنے دے گی جتنی دیر تم بیٹھے ہو۔ اب سنیے گا مولانا یہ کیا وجہ ہے
کہ ادھر سنڈے آیا ایک پرچہ آیا فلاں جگہ مجلس ہے، الہ آباد میں 5:40 میں، الہ آباد میں 5 مجلس ہے، الہ آباد میں 8 مجلس ہے. میں کہتا ہوں ہونے دو، بٹ کے جاؤ مجلسوں میں. تمہیں آج اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان مجلسوں میں جانے سے کیا ہو رہا ہے. ذرا ان قوموں کو دیکھو جو سیٹرڈے ہی کو طے کرتے ہیں کہ کل کون سے ہوٹل میں گناہ کریں گے. یار بیدار تو ہیں، بیدار تو ہیں. ان قوموں کو دیکھو جو سیٹرڈے میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ کل کون سے ہوٹل میں گناہ کریں گے. میری قوم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ میرا جوان سیٹرڈے کو طے کر رہا ہے کل کہاں مجلس کریں گے. کیا کہنا اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے، اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے. ایک لفظ میرے پاس ہے، اگر اس کو ترک کرنا ہو تو کر لیجیے گا، اور نہ بھی کریں گے تو وہ ایک دنیا کی حقیقت ہے. آپ کے پاس مشغولیت حیات میں، مشغول زندگی میں ایک بھی 24 گھنٹے کے اندر ایک بھی گھنٹہ ایسا پیش کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جس پر منکر نکیر اپنا ہاتھ نہ لگا سکے. ہاں بات کہہ رہی تھی، میں بھی جانتا ہوں اگر میں اتنا گاڑھا نہ ہوتا تو یہ بات اتنی مشکل نہ پڑتی. کوئی زندگی کے کسی بھی چوراہے پر کھڑا ہو کر 1 گھنٹہ ایسا نکالو جس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ اس 1 گھنٹے میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب اگر تم 400 مرتبہ بھی مجلس حسین میں گئے ہو تو 400 گھنٹے قدرت ایسے پیش کرے گی کہ اس نے ان 400 گھنٹوں میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا. ان 400 گھنٹوں میں اس سے کوئی گناہ نہ ہوا، نہ غیبت کر سکا، نہ چغلی کر سکا، نہ کسی دوست کی محفل کا یہ گھنٹہ ہے، نہ کسی چوراہے کا یہ گھنٹہ ہے، نہ کسی ہوٹل کا یہ گھنٹہ ہے. یہ گھنٹہ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو حسین کی مجلس کا گھنٹہ ہے. جب 400 مجلسوں کا گھنٹہ تمہارے محشر میں پیش ہوں گے تو عزاداری کی دولت نظر آئے گی. عزاداری کی دولت آپ کو دکھائی دے گی کہ اس کی زندگی میں 400 گھنٹے ایسے گزرے ہیں جس میں اس نے گناہ نہیں کیا. اور ذرا سوچ لیجئے گا کہ ایک مجلس آپ کو کیا دیتی ہے. دنیا اس لیے پریشان ہے کہ امام حسین کسے کہتے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا جا کے بعد میں سمجھنا، پہلے ان مجلسوں سے سمجھ لو، پہلے ان مجلسوں سے سمجھ لو. کیا سمجھے مولانا؟ میں ایک لفظ کہوں گا اور اپنے موضوع کو اپنی حدیث پہ لے کر جاؤں گا. امام حسین کا کمال دنیا میں یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نیچے بٹھایا اور رتبے میں سب سے اوپر پہنچایا. رتبے میں سب سے اوپر پہنچایا. جس قوم کو دنیا کی کوئی قوم گرا نہیں پا رہی ہے اسے عزادار کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. عزیزان گرامی، آج جس موضوع کو میں آپ کے اندر ڈسکس کروں، موضوع تو موت ہی کا ہے. اور آپ کہیں گے کہ مولانا کب سے تم اس سزا خانے میں مجلسیں پڑھ رہے ہو اور ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ میں پھر موت پہ ہی پڑھوں گا. بھائی جب مثالیں ثواب میں ہی بلاتے ہو تو موت پہ ہی پڑھوں گا. ایک سلوات پڑھتے محمد والے. آج کی مجلس الہ آباد کی سماعت کا امتحان بھی ہے اور ایک ذاکر کی محنت کا امتحان بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو محبت آل محمد میں مر جائے وہ شہید ہے. تو زوم ذاکری اور زوم خطابت میں سماعتوں نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، جو بھی محبت آل محمد میں مر جائے وہ شہید ہے. اس کو میں ذرا ایک دفعہ اور کہہ دوں تو نعرے لگنے لگیں گے. کبھی کبھی خطابت مسلسل لفظوں کو تکرار کر دینے کا نام بھی ہے، زور سے بول دینے کا نام بھی نقطہ ہے. لہذا ان ساری باتوں سے بری ہو کر اپنی سماعتوں کو مفہوم کے لیے اگر تیار کرنا چاہتے ہیں
تو میں ان سارے ذاکرین کی طرف سے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی رو میں سنی ہوئی بات کو غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس کے اندر مفہوم کیا ہے. آپ کہیں گے مولانا نہیں سمجھ میں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بہت اچھا لگا, لیکن کبھی ان کو الگ الگ سوچئے. یہ اسم کیا ہے, اللہ کیا ہے, رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے. سال گزر جائے گا نہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا ہے, نہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ رحمان و رحیم کیا ہے. آپ توجہ دے رہے. علی مرتضیٰ جب رات بھر بسم اللہ کی تفسیر کرتے رہے تو ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹوں پر کتابیں لد جائیں گی اور بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. آپ متوجہ ہوئے, اتنی بڑی بسم اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو. اتنا چھوٹا, اس کا مطلب کوئی راز تو ہے جو رحمان میں ہے, رحیم میں ہے, اللہ میں ہے. اب سنیے, من ماتا علی حب آل محمد, جو بھی محبت آل محمد میں مرے وہ شہید ہے. اس کو ٹکڑے کر کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کتنے مضمون ہیں. ایک ہے من, ایک ہے ماتا, ایک ہے حب آل محمد, اور پھر ہے شہیدہ. ذاکر کے اعتبار سے سنو, مجلس کے اعتبار سے نہیں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اس کا مطلب یہ کہ اس میں لفظیں ہیں, 3 حرف ہیں 2. سنیے گا, من ماتا جو بھی مرے, من حرف ہے, ماتا ایک موضوع ہے, پھر اس کے فوراً بعد ہے حب آل محمد, پھر اس کے فوراً بعد ہے شہیدہ. بس یہ 3 موضوع ہیں. یا تو آپ محبت پہ بولو, یا شہادت پہ بولو, یا موت پہ بولو. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی تو رشتہ موت کا محبت آل محمد سے ہے, اور کوئی رشتہ محبت آل محمد کا شہادت سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ موت کا جہاں تک تعلق ہے, موت محبت آل محمد اور شہادت, یہ ہے ترکیب حدیث کی. موت محبت آل محمد اور شہادت. اس کا مطلب یہ کہ شہادت اسی کو ملے گی جس کی موت محبت تک پہنچے گی. سلوات پڑھتے محمد و آل محمد. موت کا تعلق محبت سے ہو کر شہادت تک پہنچے گا, تو یہ کیسے ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک لفظ میں لے کے جا رہا ہوں, اور اس لفظ میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ آج الہ آباد میں پورے محرم کی مجلس ہوگی, پورے محرم کی. اس میں رسول اللہ نے کمال یہ کیا کہ اس میں پہلے لفظ من کو رکھا. لفظ من عربی میں وہ حرف ہے جو اکثر و بیشتر ان کے لیے بولا جاتا ہے جو صاحبان عقل ہیں. عربی پڑھنے والا مزے لیتا ہے اپنے آپ. من ہے, من کا مطلب جو بھی عقل مند مرے. متوجہ ہے؟ اس کا مطلب موت تو بے وقوفوں کی بھی ہونی ہے, عقل مندوں ہی کی موت نہیں ہوگی, موت بے وقوفوں کی بھی ہوگی. مگر عقل مندوں کی موت کا نتیجہ شہادت ہے, بے وقوفوں کی موت کا نتیجہ شہادت نہیں ہے. قبرستان میں تو سارے بھرے ہوئے ہیں, ہر قبر مزار نہیں ہوتی. میرے محمد جب ذاکر ایک ہی موضوع کو بار بار پڑھتا ہے تو یہ گیپ آتا ہے جو میرے سامنے آ رہا ہے. من ماتا علی حب آل محمد, جو بھی عقل مند مرے. کا مولانا یہ عقل مند کا ترجمہ, یہ مجبوری ہے من کی. اور اگر یہ من میں آ گیا تو کئی من کی مجلس, اور اگر یہ من میں نہیں آیا تو بے من کی مجلس. متوجہ رہیے گا, من کو تیار رکھیے تاکہ یہ من سمجھ میں آ جائے. من کیا؟ کمن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون عقل مند ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ توجہ دیجیے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون عقل مند ہے جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا؟ جہاں جہاں من آئے گا آپ کو عقل مند کا ترجمہ کرنا پڑے گا. اب تک تم نہیں سمجھے اس لیے کہ تمہیں نہیں سمجھنا تھا, میں اللہ کی بات بول رہا تھا. اب آئیے میں تھوڑی سی دیر میں قرآن سے ہٹ کے وہاں سے سمجھاتا ہوں جہاں سے تم سمجھ سکتے ہو. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. توجہ دیجیے گا. آج
समझेगा। मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, जिस जिस अक्लमंद का मैं मौला हूं। लुत्फ उठाइए, जिस जिस अक्लमंद का मैं मौला हूं, उस अक्लमंद के अली मौला है। इसका मतलब ये कि सबके मौला नबी भी नहीं है, सबके मौला अली भी नहीं है। ये तो रसूल अल्लाह कैद लगा रहे हैं, जिस जिसका, इसका मतलब कुछ ऐसे थे जिनके मौला नहीं थे। ये जिस जिसका मतलब भाई ये कहते थे सबका मौला मैं, सबके मौला अली, ये तो नहीं कहा। ये कहा जिस जिसका मौला मैं, उसके मौला अली। इसका मतलब यह कि रसूल इस्लाम ने एक लफ्ज बचा लिया। वो लफ्ज क्या था? जिस जिस अक्लमंद का मैं मौला हूं। तवज्जो दीजिएगा। देखिए जुल्फिकार साहब की बातें निगाहों में रहे कि सहले मुमतना की मजलिस अलग होती है। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। मैंने पूछा कि ये अक्लमंद की कैद क्यों लगा रहे हैं? तो दुनिया के हर मलंग को पता चल जाए कि अली की मोहब्बत पागलों के लिए नहीं है, के लिए है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत तवज्जो दीजिएगा। बड़ा नेट पे जब मजलिसें सुनी जा रही हैं, बाजा आदमी जमीन पर बैठ जाता है बयानात सुनकर। हम भी जानते हैं कि मजलिस सिर्फ मजलिस के लिए नहीं पढ़ी जाती, कयामत तक सुनने के लिए पढ़ी जा रही है। जब से यूट्यूब पैदा हुई है, मजलिस के सुनने का कोई वक्त नहीं रह गया है। इसलिए मैं आज खुले काम कह रहा हूं, सुनो, अली हर किसी का मौला नहीं है, अली दीवानों का मौला नहीं है, अली पागलों का मौला नहीं है। वो बहुत बड़ा पागल है वाकई जो ये कहते कि मुझे अली की मोहब्बत ने दीवाना बना दिया। ये लैला की मोहब्बत नहीं है, मौला की मोहब्बत। क्या कह रहे हैं, वाह मौला की क्या समझे थे? नहीं, मजनू, पागल, मलंग, बेवकूफ। अली का रिश्ता ही बेवकूफों से नहीं है। अली का रिश्ता किसी बेवकूफ से, किसी पागल से नहीं है। बहुत मोहब्बतें हैं जो लोगों को दीवाना बनाती हैं। ये अली की मोहब्बत है जो लोगों को दाना बनाती है। का मौलाना तुम भी गलत कह रहे हो। एक आदमी पागल था, मैंने कहा कौन? कोई कहते बोलोल, कोई कहते बहलोल, जो भी है, जेर जबर में क्यों अटक रहे हो? उसके किरदार में अटको। बहलोल, मैंने कहा यही गलती हो रही है मेरे बच्चे से कि बच्चा पढ़ता कम है, समझ लेता है ज्यादा। ये यूट्यूब ने एक टेंशन ये भी डाल दी है, मोबाइल ने एक टेंशन ये भी डाल दी है कि छोटे छोटे मैसेज को लोग किताब समझ बैठे हैं। छोटे छोटे मैसेज को लोग किताब समझ बैठे हैं। और जब से ये मोबाइल चला है, आदमी अपनी बात को मौला से मंसूब करके कहता है कि अली ऐसे कहते हैं। अबे कम से कम ये तो लिख दे कहाँ कहाँ है, क्या खाली अली नहीं कहा है? एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद अली का तो सारा कलाम सैयद मुर्तजा ने जमा किया। एक मर्तबा इसी उसका हवाला तो दे दे। बात अपनी कह रहा है, हवाला नाम मौला अली का दे रहा। बाद में उस पर रिसर्च होती है कि अली ऐसा कह सकते हैं। तो ये टेंशन आती है मौलवियों को, अरे हुजूर फला जगह अली का कौल लिखा गया, ये सही है। अबे हम भी क्या हाफिज नहजुल बलागा है क्या? हम भी तो हाफिज नहजुल बलागा नहीं है। लिहाजा कम से कम संभल कर अकवाल लिखने चाहिए। जब तक सनद न हो आप उसको ना लिखिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आले मोहम्मद पे झूठ बोलना। अपने ऊपर झूठ बोलने की बात हो, लेकिन आप आले मोहम्मद ही के लिए झूठ बोलते, रोजा टूट जाता है। अगर आदमी कोई गलत निस्बत दे दे हदीस की, तो रोजे के टूटने का मतलब ये कि कितना गलत काम हुआ है। इसका मतलब जिनके हाशिबे दुरुस्त नहीं है उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। तो अजीजों, मैं ये आस कर रहा था कि अली पागलों के मौला नहीं है, बेवकूफों के मौला नहीं है। कब बहलोल पागल था। तारीख में ये बहुत बड़ी गलती हुई है। तारीख में बहलोल को दोनों चीजों से लिखा गया है। कुछ ने कहा ये दीवाना है और कुछ ने लिखा कि ये दाना है। जो अली के दुश्मन थे उन्होंने दीवाना कहा, जो अली के चाहने वाले थे उन्होंने दाना कहा।
لہذا یہ کہنا کہ صاحب وہ دیوانے نہیں، علی کی محبت پاگلوں کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. جب بے وقوف کا دین سے کوئی رشتہ نہیں تو علی سے کیا؟ علی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اب آئیے میں تھوڑی سی دیر کے لیے اس نازک موڑ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں میں تھرا رہا ہوں کہ کہیں میری بات کو غلط راستے کو تو نہیں لیا جائے گا. سب سے بڑی آفت دنیا میں یہ ہے کہ عقل مند کون ہے؟ کیا مجلس میرے ساتھ ہے؟ اس مجلس میں اگر میں بھری ہوئی مجلس سے یہ پوچھنے لگوں کہ عقل مند کون ہے تو یہ مجلس یہ تو بتا سکے گی کہ مولانا ہم سے یہ پوچھو بے وقوف کون ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد کو تیار ہے کہ بے وقوف کون ہے، کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ عقل مند کون ہے. اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اس لیے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے عیب دیکھنے کی. ہم ہنر دیکھنا جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی غربت میں اتنا گر گئے ہیں کہ کسی کو مالدار ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ارے یہ ہوگا. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ بے وقوفی کیسے تقسیم ہوئی اور کیسے بڑھی. جیسے ہی ہماری کسی سے لڑائی ہوئی وہ تو لڑ کے چلا گیا ادھر، پیچھے سے کوئی ایک صاحب آ گئے، ارے بھائی کیا بات ہے تم لال پیلے ہو رہے ہو؟ ارے کہا وہ سارا بے وقوف. ارے اپنے سسر کو بے وقوف کہہ رہا، اپنے شادی کو بے وقوف کہہ رہا. لڑائی ہے مگر بے وقوفی کیوں بانٹ رہا؟ کبھی عقل مند بھی کہہ دے. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف بے وقوفی بانٹنا جانتے ہیں، عقل مندی بانٹنا نہیں جانتے. دو چیزیں اتنی بانٹی گئی ہیں کہ سماج میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا اپوزٹ کہاں ہے. ایک اتنا کافر کہا گیا ایک دوسرے کو کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مومن کہاں ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو آج قیامت کا جملہ میں اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ کہتا ہوں. ہمارے اپنے اختلاف نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچا دیا تھا کہ سماج اور معاشرے میں ہمیں رشتہ دار بھی مومن ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب سنیے گا، سماج اور معاشرے میں ہمیں مومن ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر اسی سماج اور معاشرے میں ایک گھر حسین نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوگ اپنوں کو مومن نہیں مانیں گے تو میں تم سب کو مومنین کہہ کر اپنے گھر میں بلاؤں گا. بیدار نہیں ہے، اپنے گھر میں بلاؤں گا. اگر میری اداداری نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنین کی بستی کہاں ہے. دریا باد میں کتنے مومنین رہتے ہیں؟ موجز نما میں آ کے دیکھو. ایک ایک مومن کے گھر جانا کتنا محال ہوتا. خدا کی قسم کردار میں بے وقوفیاں بانٹی، عقل مندی بانٹی نہیں. اگر عقل مندی بانٹی ہوتی تو یہ دن دیکھنے کو نصیب نہ ہوتا. یہ تو احسان مانو امام حسین کا کہ امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں مومن کہلواؤں گا. ہر دور میں تمہیں مومن کہلواؤں گا. اور خدا کا شکر یہ ہوگا کہ جب جب مومن جمع ہوں گے منافق خود بخود الگ ہو جائیں گے. اگر مجلس کر رہے ہو تو مجلس میں آ کے دیکھنا کہ کتنے مومن ہیں. تمہیں اندازہ ہو جائے گا کتنے مومن ہیں. مجلس ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کتنے مومن ہیں. اگر گلیوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کتنے مومن ہیں کتنے منافق تو علم لے کے چلنا. جو دروازہ بند کر کے اندر گھس جائے، جو دروازہ کھول کے باہر آ جائے، اس کا مطلب علم پہچان ہے. منافق کون ہے؟ مومن کون ہے؟ میں نے مومنوں سے پوچھا تم علم کو آگے کیوں لے کے چلتے ہو؟ علم تو پیچھے بھی چل سکتا ہے، تم علم کو آگے کیوں لے کے چلتے ہو؟ کہا مولانا علم وفادار کی علامت ہے. ہم آگے لے کر اس لیے چلتے ہیں کہ دنیا کو بتا دیں کہ یہ وفاداروں کی قوم ہے، غداروں کی قوم نہیں ہے.
साहब अकलमंद कौन है? अब देखिए गुलाम अब्बास भाई तो अकलमंद है, इसलिए कि उन्हें क्या पता था कितनी गर्मी में मोमिनीन एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले एक और सलवात पढ़ते मोहम्मद और चाहता ही हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे, वरना इतनी देर मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो कौन अकलमंद है? जब तक तुम एक दूसरे से पूछते रहोगे अकलमंद कौन है, बात उलझती रहेगी। टेलर कह देगा फैशन वाला अकलमंद, मीडिया वाला कह देगा अखबार पे नजर रखना अकलमंदी, इंडिया कह देगा न होते हुए चीज को होता बना देना, जिंदों की तादाद पे शक करो, मुर्दों की तादाद ही सामने मत आने दो। अजीब दुनिया है, कौन चालाक है कौन अकलमंद हम क्या जाने, ये तो किसान को पता या सरकार को पता कि कौन अकलमंद है कौन चालाक क्या है, क्या करें, कैसे ढूंढे अकलमंद कौन है। अमेरिका से पूछा अकलमंदी क्या है, का झूठ बोलते रहने का नाम। ईरान से पूछा अकलमंदी क्या है, का सच बोलते रहने का नाम। तवज्जो देते रहिएगा। तो इसका मतलब मुल्कों की अकलमंदी और, शख्सों की अकलमंदी और, नफ्सों की अकलमंदी और। तो अकलमंद कौन है? जब तक आप एक दूसरे से पूछते रहेंगे अकलमंद कौन है, बेवकूफ ज्यादा नजर आते रहेंगे। अकलमंदी को जानना है तो अपने मौला से पूछिए, औला से पूछिए। एक आदमी छठे इमाम के पास आता है और कहता है